الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان کی زندگی مشکلات اور آسانیوں سے مرکب ہے۔ کبھی زندگی میں خوشیاں استقبال کرتی ہے تو کبھی پریشانیاں دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ جس طرح سے موسم بدلتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ خوشیوں میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب پریشانیاں حالات آتے ہیں تو پھر اللہ کی یاد آتی ہے، واویلا کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے۔ اور حقیقی مومن وہ ہیں حالات جن سے بھی ہو لیکن اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ آنے والے حالات چاہے تکلیف اور مشکلات والے ہوں یا خوشیوں سے بھرے ہوئے ہوں، اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ یہی تو ایمان کی کسوٹی کہلاتی ہے، یہی تو آزمائش ہے، اسی پر تو ایمان والا پرکھا جاتا ہے۔ خوشیاں ملے اور اللہ کو یاد کرے، اللہ کی تعریفات بیان کرے، اور غم کے حالات میں بھی اللہ کے سامنے ہی شکوہ کرے، دنیا والوں کے سامنے کوئی شکوہ نہ ہو۔ وہ آدمی حقیقت میں مومن ہے۔
اتار چڑھاؤ زندگی میں آئیں گے، مشکلات آئے گی، آسانیاں آئے گی، لیکن ہماری نظر اور ہمارا طرز زندگی وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا۔ شریعت بالکل سامنے ہو، احکام خداوندی بالکل نظر کے سامنے، پھر ہم اٹھنے والا قدم اٹھائیں گے، زندگی کے فیصلے کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سرے سے یہی رہی۔ صحابہ کرام کو آپ نے جو تیار کیا اور صحابہ کرام جو کھڑے ہوئے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، اور ایمان جو ہماری بنیاد ہے، اور ایمان کے جو بنیادی اصول اور تقاضے ہیں، مکی دور میں اس پر اتنی محنتیں ہوئی کہ پھر جس صحابی کو جس ملک کی طرف، جس علاقے کی طرف بھیجا، اللہ کا دین وہاں انہوں نے پہنچایا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ ایک غیر ایمان والا، اس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے۔ گھر میں ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب بیمار ہونے کے بعد جو غیر ایمان والا ہے، اس کی نگاہیں سب سے پہلے کہ بھئی کون سی اسپتال علاقے کے اندر بالکل اعلیٰ پیمانے کی یہ مشہور ہے کہ جہاں پر اچھے بڑے ماہرین ڈاکٹر حضرات ملیں گے اور علاج بھی اچھا ہوگا، دوائیں بھی ایک نمبر کی ملے گی، وہاں فیسلٹیز اچھی ہے، امید ہے کہ وہاں سے ہمارا بچہ، ہماری بچی یا ہمارا بیمار وہاں سے ٹھیک ہو کر آئے گا۔ شروع سے لے کر اخیر تک ان کی نظر صرف اور صرف اسباب پر ہے، ڈاکٹر پر ان کی نظر، دوائیوں پر ان کی نظر، مشینریوں پر ان کا یقین، یہ مشین کبھی غلط نہیں بتائے گا۔ اور ایک ایمان والے کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سارے اسباب وہ بھی اختیار کرے گا، علاج وہ بھی کروائے گا، دوائیں وہ بھی لے گا، لیکن سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین مسبب الاسباب پر ہو۔ اللہ چاہیں گے تو اس ڈاکٹر کے ہاتھوں میں شفا ہوگی، اللہ چاہیں گے تو اس کے دل میں اللہ وہ نسخہ ڈالیں گے، وہ تجویز ڈالیں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ دوائیں دے گا، ان دواؤں میں شفا اللہ ڈالنے والے۔ اشیاء میں تاثیر نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں نے 2 گلاس ٹھنڈا شربت پی لیا اور سردی ہو گئی، فلاں چیز میں نے کھا لی گرم ہو گئی۔ نہیں، چیزوں کے اندر تاثیر نہیں ہے، تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ فلاں چیز میں نے کھا لی، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ارے وہی چیز باقی لوگوں نے بھی کھائی، ان کے پیٹ میں کیوں درد نہیں ہوا؟ اگر اس چیز کے اندر تاثیر ہوتی تو سب لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس چیز کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ آپ کو نفع دے یا نقصان پہنچائے، تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کتنی بھی طاقت کی دوائیں کھا لیجیے، لیکن اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا ہے آپ کے اندر طاقت آنا، صحت بننا نہیں ہوگا۔ آدمی پوری زندگی دوائیاں کھاتا ہے، کچھ فرق نہیں ہوتا۔ تو ایک ایمان والے کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے علاج میں شفا نہیں، کسی دوا کے اندر شفا نہیں، شفا ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔
تاثر اور تاثیر پیدا کرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ ایمان والے کو سکھایا گیا. دیکھیے تو واقعے سے اس کو سمجھیے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. میدان میں جس جگہ سے گزرتے تھے لاشوں کے ڈھیر گر جاتے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایمانی قوت، وہ پاور عطا کیا تھا. ایک مرتبہ شام کے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا. اندر میں سارے یہودی قلعے کے اندر محصور ہیں. اب وہ بھی محاصرے سے تنگ آ گئے، کئی دنوں سے بند تھے اندر. ان کا جو سردار تھا وہ قلعے سے باہر آیا کہ چل کر مسلمانوں سے مصالحت کر لینی چاہیے کہ بھئی ہمارے ساتھ آپ صلح کر لیجئے. وہ سردار قلعے سے باہر آیا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے لگا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک شیشی ہے، ایک چھوٹی سی بوتل. پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر مصالحت میں کامیابی مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس بوتل کے اندر جو زہر ہے وہ کھا کر خودکشی کر لوں گا، اور ناکام میں اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے اس زہر کے اوپر اتنا یقین ہے کہ یہ کھائے گا اور کھانے کے بعد تیری موت واقع ہوگی، تو مر جائے گا؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ مجھے اس زہر کے اوپر اتنا یقین ہے اور یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کی ایک دو بند پانی میں ڈال دی جائے اور قلعے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پلائے جائے، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. اتنا خطرناک زہر ہے. اور یہ زہر یہ کتنا خطرناک ہے کہ آج تک کوئی بھی اس کا ذائقہ نہیں بتا سکا. چکھنے کے ساتھ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. اس لیے مجھے تو پورا یقین ہے کہ میں جیسے ہی اس کو پیوں گا میری موت واقع ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین سکھانے اور دین کی تعلیم کے لیے تو تیار کیا تھا، اور دین پہنچانے میں بھی موقع اور محل کو سمجھا جائے کہ جو موقع محل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ بات اثر کرے گی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، بہترین وقت ہے اسے اسلام کی دعوت دینے کا، یقین دلانے کا کہ اشیاء میں چیزوں کے اندر تاثر نہیں ہوتی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے اپنے ہاتھ میں جو زہر ہے اس پر اتنا یقین ہے کہ اس کے کھانے کے ساتھ موت واقع ہو جاتی ہے، اور مجھے میرے اللہ پر اتنا یقین ہے کہ میں اسے کھاؤں گا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. لائیے وہ بوتل میرے ہاتھ میں دیجیے. وہ یہودی کہنے لگا کہ آپ خطرے سے کھیل رہے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں. میں بتا چکا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک زہر ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے بچے کی طرح کھیلنے کا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لائیے مجھے دیجیے. وہ ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ تم دیکھو گے کہ میں اللہ کا نام لے کر اسے کھاؤں گا، یہ زہر پی لوں گا اور انشاءاللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا.
اب وہ یہودی تھا، اس نے ڈرتے ڈرتے وہ زہر کی بوتل ہاتھ میں دے دی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا یقین اللہ پر ہے۔ آپ نے وہ شیشی کھولی اور دعا پڑھی۔ یہ دعا یاد کرنی ہے، لکھ لیجئے اسے اور روزانہ کے معمولات میں اس کو شامل کر لیں۔ زہر کیا دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ آج ہمارے گھر کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے کچھ کھلا دیا، فلاں نے کچھ پلا دیا، خاص کر ہماری ماں بہنیں، گھر کی عورتیں، وہ بڑی شکی مزاج ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا تو ہاں فلاں کی حرکت لگتی ہے، فلاں نے کچھ تعویذ کیا ہے، فلاں نے کچھ منتر چھڑکا ہے۔ ارے یہ دعا پڑھ لیجئے، دن بھر میں کوئی کچھ بھی کھلا دے پلا دے، زہر جب اثر نہیں کرتا تو وہ چیز کیسے اثر کرے گی؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہو السمیع العلیم، وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے ساتھ وہ شیشی زہر والی اپنے منہ میں رکھی۔ سارا زہر وہ حلق سے نیچے اتار گئے۔ وہ یہودی دیکھ رہا ہے اور سمجھتا تھا کہ ابھی 2 منٹ کا کھیل ہے کہ خالد ابن ولید بے موت یہاں مرے ہوئے سامنے نظر آئیں گے، ان کی باڈی لاش یہاں ہوگی۔ آپ نے وہ زہر پی لیا۔ یہودی حیران ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت تو درکنار، آپ کے چہرے کے اوپر کوئی شکن، کوئی پسینے کا قطرہ تک نہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ دنیا کی کسی چیز میں نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں، چیزوں میں اثر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ چاہے تو نقصان دے اور وہ چیز اللہ چاہے تو نفع دے۔ ایک دوا ہوتی ہے، وہ دوا ایک آدمی کھائے گا اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہی دوا اگر دوسرا آدمی کھائے گا اسے نقصان ہوتا ہے۔ اگر فائدہ ہونا ہوتا تو سب کو فائدہ ملتا ہے، نقصان ہوتا تو سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر وہ یہودی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے روزانہ یہ دعا پڑھیے، صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر جب آپ کھانا کھاؤ یا ایسا لگے کہ یہ کھانا کھانے سے فلاں نقصان ہوگا، یہ دعا پڑھ لیجیے۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ فلاں کے گھر سے کھانا آیا ہے اور وہ ماہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کسی کے ذریعے کروا دیتا ہے، کھلا پلا دیتا ہے۔ ارے بھائی یہ دعا پڑھ لیجئے، کھا لیجئے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان اندر سے کمزور ہو گیا ہے، ذرا بھی کچھ ہوا تو ہم دوسرے کے اوپر الزام ٹھوکتے ہیں، دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ خود ہمارا ایمان کمزور ہے۔ یہ دعا روزانہ پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو چیز آپ کھانے پینے کی استعمال کریں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کتنا پیارا اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نسخہ اور یہ دعا ہے، اس کو معمولات میں لائیے، زندگی میں اپنائیے۔ بیمار آدمی ہی، ایک آدمی شوگر پریشر کا مریض ہے، فلاں آدمی کھانے سے نقصان ہوتا ہے، بھائی دعا پڑھ کے پھر کھائیے۔ ہر چیز کے اندر احتیاط تدبیر ضروری ہے۔
لیکن جو دعائیں بتائی گئی اللہ کے نبی کی، وہ دعا بھی اپنی زندگی میں لائے۔ رات کو اگر سونے میں خراب سپنے آتے ہیں، بتائیں کہ فلاں چیز پڑھ لیجیے۔ رات کو اگر سونے کے بعد گھر میں چوری کا ڈر ہے، بتائیں کہ آیت الکرسی پڑھ لیجیے، تمہاری جان کی حفاظت، تمہارے اہل و عیال کی جان کی حفاظت، پورے مکان گھر کی ہر چیز کی حفاظت کی گارنٹی۔ بس ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل دیکھ کے سونا ہے، اور اٹھنے کے ساتھ سیدھا ہاتھ میں موبائل۔ کسی کے پیچھے زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ سونے سے پہلے آخری عمل ہاتھ سے موبائل چھوٹتا ہے، اٹھنے کے بعد سب سے پہلا عمل ہاتھ میں موبائل آتا ہے۔ پھر کہتے کہ پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، معمولات کچھ ادا نہیں کرنے۔ رات کو تسبیحات پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، جو 4 کل بتائی وہ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، بدن کے اوپر دم کیجیے، صبح اٹھنے کے بعد فجر کی نماز، سورہ یاسین کی تلاوت۔ یہ ساری چیزیں کہاں کتابوں میں پڑھنے کی رہ گئی، باقی عمل کچھ نہیں ہے۔ کتنا بھی سمجھاؤ، کتنا بھی کہو، لیکن بات سنی انسنی، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی۔ ہمارے اکابر اسلاف نے اسی قرآن کریم سے فائدہ اٹھایا، انہی دعاؤں کو اپنی زندگی میں اتارا، ان کی زندگی بھی آسانی سے گزر گئی۔ آج دنیا میں وسائل بے شمار، مال و دولت کی کثرت، اس کے باوجود گھر گھر کا شکوہ ہے، خرچ پورا نہیں ہوتا، گھر میں برکت نہیں ہے۔ ارے برکت والے کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں کہ پھر برکت تلاش کرتے ہیں؟ پہلے برکت والے اعمال کیجئے، پھر گھروں میں برکتیں آئے گی۔ بے برکتی والے کام ہوتے ہیں، گھروں میں ناچ گانے، پہلے تو ٹی وی کے اوپر ہوتا تھا، لیکن اب جیب کے اندر یہ ٹی وی گھسا ہوا ہے۔ لوگ صرف ٹی وی کو برا سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اور اس سے بڑے فتنے والی چیز آج موبائل ہے۔ انٹرنیٹ پہ کیا کچھ نہیں آئے گا، آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، اور سامنے سے دیکھنے کی دعوت مل رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا جوان سنبھل جائے، ہماری بری عادتیں چھٹ جائے، اور جو برکت والے اعمال ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال کے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یقین اللہ کی ذات پر ہمیں ہو جائے کہ ہر چیز کے نفع اور نقصان کی جو حقیقت ہے اس میں تاثیر پیدا کرنا ہے وہ ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے کہنے سے زیادہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔